اس سے پوچھے اس کی چاچی کدھر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ تمیز، بد اخلاق اور بد تہذیب شخص ہے. اس سے اس ملک کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. عمران خان کی روح جو ہے وہ رول کر گئی ہے، کیونکہ وہ بھی بدتمیزی کا بادشاہ اور یہ اس سے زیادہ بدتمیزی کا بادشاہ بنے. ہمارے دوستوں نے کہا یہ وڈرا کرے، ورنہ ہم سوموار والے دن پورے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ سارے اس میں مظاہرے میں شامل ہوتے ہیں. وہاں پارٹی کی تنظیمیں جو اس کے مظاہرے میں شامل ہوتی ہیں. گزارش اتنی ساری ہے کہ یہ بالکل جو بات انہوں نے کی اس کی تائید میں ایک تحریک عدم اعتماد ہمارا آئینی حق ہے. اس تحریک عدم اعتماد کے آنے سے وہ اس قدر بوکھلا گئے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا بات کرنی چاہیے کیا بات نہیں کرنی چاہیے. اور ہم نے یہ بات اس دن ہماری اپوزیشن کی پانی میٹنگ میں بھی کی اور ہم نے اپنی قیادت کو یہ بات بتائی کہ اس شخص کی موجودگی میں، تنویر ریاض کی موجودگی میں تحریک آزادی کشمیر کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے اور پہنچے گا. اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہمارے مائیں بہنیں اور ہماری لیڈرشپ وہاں پہ APIC کی جیلوں کے اندر بند ہے، جس میں شبیر شاہ صاحب شامل ہیں، یاسین ملک ہیں، میر وائز ہیں اور باقی جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین ہیں ہماری. اور یہ یہاں سے باغ سے میں جس قسم سے تقریر کی تو اس کے بعد جو ہے یہ حالات ایسے بن گئے کہ وہاں پہ ان لوگوں پہ ان کو جو تحریک تھی اس کو بہت نقصان پہنچ رہا تھا. ان کو ایک غلط میسج یہاں سے آزاد کشمیر کے بیس کیمپ سے جامع چلا گیا. تو وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم میں سے کوئی پرائم منسٹر بننے کا امیدوار نہیں ہے. میں نے ادھر ایک TV چینل کو انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی. میں نے کہا آپ کوئی امیدوار نہیں کسی یا اس بنیاد پہ کہ ہم نے یہ میں نے یا کسی اور نے بننا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو تبدیل کیا جائے. ماجد خان اس ٹاک میں موجود تھا اور میں ماجد کا تم مان جاؤ. PTI اپنے اندر سے کہ کوئی تبدیل آ جائے تو لے کے چلی آئے، لیکن نہیں لائے گی تو ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شخص جو ہے یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے تو ہے ہی ہے جو ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر کی تحریک کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے. دوسری بات اس کی بد کلامی کی، یہ میں آپ کو 2 واقعے بتانا چاہتا ہوں. ایک نیازی صاحب پرائم منسٹر تھے اور سلطان محمود صاحب نے ایک پریزیڈنٹ کے طور پہ کشمیر ہاؤس میں APC میں جس میں فاروق صاحب تھا، وہاں پہ یہ ایز اے پریزیڈنٹ PTI وہاں پہ شامل تھے. تو انہوں نے امتیاز عباسی صاحب جو JUI کے جنرل سیکرٹری ہیں 3 کوٹ سے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور بڑی تلخی ہوگی اس کے ساتھ. اور بڑی مشکل سے ریاضی صاحب نے سلطان محمود صاحب نے معافی مانگ کے جان چھڑائی. پھر ایک APIC فاروق اعظم نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں بلائی. جو ہم بات چھپا رہے تھے کہ یہ بات آپ نے کبھی باہر نہیں نکالی تھی، تو وہاں پہ ہوئی. تو انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا جی یہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو شہید بننے کا بڑا شوق ہے. اس پہ طارق فاروق صاحب نے انہوں نے کہا جی یہ آپ کیسی باتیں کریں، یہ بات نہ کریں، یہ مناسب لگتا ہے. تو اس کو پہ خاصی اس نے کہا جی تم مجھے پتہ ہے تم کیا جانتے ہو، میں تمہیں یہ کر دوں. یہ کسی کے سامنے بات انہوں نے بڑی مشکل سے چپ کرایا. پھر محمود ساگر صاحب APIC کے جو رہنما ہیں جو شبیر شاہ صاحب کی پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کو ایسا نہیں کریں. بڑی مہذب اس کہتا ہے تم معاملے لگے ہو کشمیر کے، اور اس قسم کی گفتگو سے وہاں پر کی. اور یہ بندہ بدتمیز، بد اخلاق اور بد تہذیب شخص ہے. اس سے اس ملک کو چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں عمران خان کی روح جو ہے وہ رول کر گئی ہے، کیونکہ وہ بھی بدتمیزی کا بادشاہ اور یہ اس سے زیادہ بدتمیزی کا بادشاہ بن کے یہ ایک میسج دینا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ میں آپ کی طرح بدتمیز ہوں، لہٰذا مجھے یہاں پہ پرائم منسٹر بنایا جائے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا پرائم منسٹر کا رہنا یہاں پہ اب اس ملک کے لیے، ریاست بھر کے لیے، جموں کشمیر کی آزادی کے لیے یہ میں سمجھتا انتہائی نقصان دہ ہے. آج یہ یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کو نیو یارک میں ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ جا کے OIC کے کنٹریکٹ میں شامل ہونا چاہیے تھا، اس کو وہاں پہ مظاہرہ بھی شامل ہونا چاہیے تھا. اس کو تحریک آزادی کشمیر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے کہ جس دن ہم نے اپوزیشن کی وہی اجلاس ہوا کشمیر ہاؤس میں، تو اس دن سے 4-5 دن سے یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ورنہ یہ کبھی مظفرآباد میں بیٹھا ہی نہیں ہے. اس کو اور یہ اسمبلی کا ریکارڈ ہے، یہ 3 دن ٹوٹل اسمبلی کا ہے. ہم نے یہ اپلیکیشن دی ہے سیکرٹری اسمبلی کو کہ ہمیں یہ ریکارڈ مہیا کیا جائے کہ کون ممبر اسمبلی کتنے دن اسمبلی کے پروسیڈنگ میں حاضر رہا، کون اجلاس کتنے دن رہا، اس میں کتنا عرصہ کون لوگ کتنے پرسنٹ سے حاضری دی، اور اسی طریقے سے اس حکومت نے کتنے بل پیش کیے. یہ فاروق اعظم صاحب نے کہا کہ ایک بل انہوں نے پیش کیا، ایک بل پیش کیا، وہ بھی لوگوں کی نوکریاں ختم کرنے کے لیے پیش کیا. جبکہ ہم نے ایز اے اپوزیشن 2 کانسٹیٹیوشنل بل پیش کیے، 2 بل پیش کیے.
4 بل ہم نے اسمبلی میں انٹروڈیوس کرائے، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی کارکردگی کو متاثر کر رہا ہے یہ شخص، اور باقی کشمیر کے اندر بھی. اور اس کو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو شرم دلانی چاہیے کہ کس کی گفتگو کرتا ہے اور یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے اور یہ کیا میسج کتنے دے کے جائے گا ایک عام آدمی کے لیے. تو ہم اس کی شدید طور پہ مذمت کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے دوستوں نے کہا یہ وڈرا کرے، ورنہ ہم سوموار والے دن پورے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ سارے اس میں مظاہرے میں شامل ہوں گے. اس سے پوچھے اس کی چاچی کدھر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی آپ کو بتا. اس کی سکی چاچی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، چھوڑے اس بات کو.